جی ویورز، میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں، کافی نظر رکھتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. تو ایجوکیشن سیکٹر میں آج بھی ایک بار اپنا مظاہرہ ہو رہا ہے تعلیمی لحاظ سے کہ جو رورل ایریا کے جو اسکول کالجز ہیں ان کے بچے آئے ہوئے ہیں یہاں پر آؤٹ سائڈ دا نیشنل پریس کلب. تو ہمارے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا امپیکٹ ہے یا اس کا اثر جو ہے 15 ستمبر کو تو اسکول کھل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس کا جو کرونا کا موجودہ جو کووڈ-19 چل رہا ہے اگر یہ زیادہ اثر کر گیا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پرولونگ کیا جائے، ڈیٹ کیا جائے. تو ان کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی ہرمیت سنگھ. جی بالکل، جس طرح آپ نے بات کی، پہلے تو میں جاؤں گا انٹرنیٹ آن لائن کلاسز پہ. تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کے کنیکشن نہیں ہے. اگر ہم باہر دنیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا فقدان ہے. ساتھ ساتھ ہم اس لیول کے لوگ، ہمارے ہاں کئی لوگ جو ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ اسمارٹ فون، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ. تو یہ جو چیز ہے، دوسری بات آپ نے یہ کی کہ بچوں کو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق پڑے گا. بچوں کی جو جس طرح جو روٹین چل رہی تھی، روٹین سے وہ فارغ ہو گئے. اب دیکھو گھروں میں زیادہ تر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کا ایک طریقہ کار جو ہے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی وقت کسی بچے سے دیکھیں یا اس بچے کو وہ اس کا دھیان جو ہے اسکول یا لیکچر کی طرف بہت کم ہوگا، زیادہ دھیان اس کا کہیں اور ہوتا ہے. گیم شیم آج کل آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے ان چیزوں میں زیادہ انوالو نظر آتے ہیں. تو یہ پالیسی اچھی پالیسی تھی، وقتی پالیسی اچھی تھی. دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری ریشو دیکھیں، ہمارا جو بجٹ دیکھیں، اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی. کیونکہ اگر ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ قوم آگے بڑھی ہے جہاں پہ ایجوکیشن پہ خرچہ کیا جاتا ہے، ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، آگے جا کے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا سسٹم بڑا پور ہے. بہت زیادہ عمران خان صاحب نے پہلے بڑے دعوے کیے اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. لیکن جب سے انہوں نے واقعہ کی صورتحال تمام تر پاکستان کو سنبھالا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرپ نہیں رہی وزیر اعظم کی جس طرح اس نے کے پی میں رکھی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان جو ہے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی ہے، بچوں کے مستقبل کے ساتھ بھی. اس کی جو اگر دیکھا جائے تو یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ سال بچوں کا اگر ضائع تو فیوچر میں ان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر ستمبر کی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کرونا وائرس کے شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان میں ایکٹیو کیسز جو ہے اس میں بھی کمی آ گئی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں پچھلے 24 گھنٹوں میں 50 کیسز آئے. تو جو امیونٹی سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے پاکستانیوں کی یہ چیز اچھی ہے کہ چلو بہتری ہے، اموات کا سلسلہ بھی کم پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب تھوڑی سی ریلیف ہے بچوں کو. جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے ان کی بات ماننی چاہیے. ہاں ایس او پیز جو ہے ایس او پیز لازمی ہونی چاہیے. جب تک ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا ان اداروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ایس او پیز فالو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ادارے کھولنے میں کوئی حرج نہیں. ہرمیت سنگھ، ایک بات بڑا ضروری ہے کہ جس طرح اس اسپورٹ کی ڈیولپمنٹ یا اسپورٹ کے سیکٹر کو بڑا نگلیکٹ کیا گیا، موجودہ حکومت نے بھی کیا، ابھی تک وہ پالیسی سامنے نہیں آئی 2 سال میں. اور خاص طور پر ان دنوں میں جب یہ کووڈ-19 چل رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، بچوں میں یہ تفریح کے موقع مہیا کرنا یا گیمز کروانا یا ان کے لیے کوئی ریفریشر جو اس کے پریکٹیشنرز ہیں اسپورٹس کے، ان کے لیے کوئی ریفریشر کورسز یہ حکومت لیول پر یا اسپورٹ بورڈ کی طرف سے یا فیڈریشن کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا کوئی عمل نہیں آیا کہ جس میں وہ بہتر اپنا اسکل کے ذریعے یا آن لائن ٹریننگ کے ذریعے اور بچوں میں یہ چیز متعارف کرائی جائے کہ ہم گھر بیٹھے کوئی اس طرح کے جو ہے نا امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ پہلے میں نے ایجوکیشن پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں، ہم اسپورٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ ہر بچے میں، ہر نوجوان میں، ہر ایک بندے نے اس ملک کے لیے کیا ہے کچھ ہے. لیکن افسوس کی بات، چاہے وہ یہ حال کی حکومت ہو، ماضی کی حکومتیں ہوں، ان کی ہمیشہ جو ہے اسپورٹس کے جو کھلاڑی ہیں ان کو کبھی سراہا نہیں کیا، ملک کے لیے ان کی خدمات کو سراہا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو بیشتر کھلاڑی ہیں وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو وہ سپورٹ نہیں ملتا. لیکن آپ نے جس طرح بات کی، کیونکہ فٹنس انسان کی اگر روزمرہ کی بنیاد پہ ہم بات کریں، ویسے بھی انسان کی جسم کو ضرورت ہے فٹنس رکھنے کی. میں تو یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پارک جو کھولے تو وہ بھی 7 بجے کا ٹائم ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں جو لوگ آفس سے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ پارک کی طرف جاتا ہے، ایک بہت بڑے میدان ہے، بہت بڑے، آپ نے اور رش کی جگہ اگر کھولی تو کم سے کم ان چیزوں پہ بھی اسپورٹس کمپلیکس ان کو دوبارہ کھولنا
ہونا چاہیے کیونکہ کیسز کا جو رجحان ہے اس میں کمی آ رہی ہے. لیکن آپ کی بات وہی کہ اسپورٹس کے حوالے سے ہماری حکومت, ہم سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک اسپورٹس مین ہے, وہ اسپورٹس کے میدان میں کچھ بہتری لائیں گے. لیکن کرکٹ کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھا کہ ہماری کرکٹ کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ کرکٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان خود کپتان رہے ہیں ٹیم کے, انہوں نے کافی عرصہ ملک کے لیے کھیلا ہے اور بہت اچھا کھیلا ہے. لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کرپشن کے جو ٹولہ ہے, وہی سفارشی سسٹم, وہی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کھلایا جاتا ہے جو سفارشی ہیں, جن کی حالانکہ فٹنس بھی نہیں ہے. اب 2-3 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ ایک تصویر 3 کھلاڑیوں کی وائرل ہوئی تھی, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں, تو لگ نہیں رہا تھا کسی اینگل سے کہ وہ کھلاڑی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سنجیدگی دکھانی ہوگی اسپورٹس کے میدان میں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. جب آپ لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو اپریشیٹ کریں گے تو ملک کی خاطر, اس عوام کی, قوم کی خاطر وہ جا کے اس ملک کا نام کسی نہ کسی دنیا میں جا کے جو ہے روشن کریں گے. جب آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے, ان کو وہ سپورٹ نہیں دیں گے, مورلی سپورٹ بھی آپ نہیں دے رہے, فائنینشلی بھی سپورٹ نہیں دے رہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اسپورٹس مین کے ساتھ پاکستان کے کھیلوں کا جو پورا سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ یقیناً جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ہی خوبصورت اپنا پیغام دیا ہے ہمارے سننے والوں کو, جاننے والوں کے لیے. جس طرح اسپورٹ کے میدان بات ہونی چاہیے, کوالیفائڈ اور پروفیشنل جو کوچز ہیں یا ٹرینر ہیں وہ آنے چاہیے ٹیم کے ساتھ, اور سیاست سے پاک ہونا چاہیے کھیل کو, اور کوئی اقرا پروری اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے اسپورٹ کے اندر. پھر ہی جا کر یہ ہم نوجوانوں کو بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں گے, کیونکہ جہاں ہماری جسمانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہاں پہ ہماری مینٹلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ. تھینک یو ویری مچ ہرمیت سنگھ, آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.